अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चश्मा मैंने साफ़ कर लिया है, कैमरा मेरे हाथ में है और ये कैमरा बताता है कि सफ़र लंबा है शायद आगे, और वाक़ईतन बड़ा लंबा सफ़र है। और इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब लोग भी साथ हैं मेरे, और इंशाल्लाह इस सफ़र में हम सब लोग मिलकर बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और सफ़र कहाँ का है, उसकी डिटेल क्या है, मैं अभी आपको चंद सेकंड्स में बताता हूँ। बस थोड़ा सा आपने वेट करना है, लेकिन इस सफ़र में आखिर तक आपने साथ रहना है। दरमियान में साथ छोड़ जाने वाले, सफ़र के दरमियान में साथ छोड़ जाने वाले वफादार नहीं कहलाते बॉस। तो थोड़ा वेट। चलो शुरू करो भाई। जी, हमारा अभी सफ़र है और हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मानसेरा, रात को वहाँ थोड़ा सा स्टे और फिर गिलगित का सफ़र है ना, लंबा सफ़र। तो हमारे साथ जो लोग हैं, मैं आपको तारुफ अपने हाथ में कैमरा पकड़ के करवाऊँगा, बकले में ख़ुद। तो हमारे साथ ये सारे लोग इस वक्त इंशाल्लाह हैं सफ़र में। भाई अहमद हमारे बड़े भाई हैं अज़ीज़, भाई उस्मान साहब ने जाना था, नहीं जा रहे, भाई उमर साहब भी नहीं जा रहे, रास्ते में छोड़ गया, भाई मोहम्मद अली साहब भी नहीं जा रहे, भाई फ़रद जा रहे हैं, ये बच्चे भी जा रहे हैं सारे। एक एक का नाम बाद में आपको बताऊंगा। मसब भाई सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर ख़र्चा किया है, तो इनका नाम आपको मैं बाद में बता दूँगा। भाई कामरान साहब स्टोरी बाद में बताऊँगा। तो निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद रास्ते में आपको चीज़ें बताते रहेंगे। क्यों उस्मान भाई? ठीक है, कोई दुआएं दे दो यार, अल्लाह पाक आपको आसानी से लेके जाए। मेरा कैमरा सब बैठ गए हैं, तो चलो सफ़र शुरू करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लाहौर से निकलते ही तेज़ बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया, जो इस बात की यकीनन निशानी है कि मौसम यहीं से अच्छा होना शुरू हो गया है। दुआए सफ़र पढ़ी, सूरत तगाबुन की तिलावत की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शख्स ने सूरत तगाबुन पढ़ ली वो अचानक मौत यानी हादसाती मौत से महफूज रहता है। तो आप भी इसका ज़रूर एहतमाम किया करें। तो अब हम आपको सीधा लेकर चलेंगे बेहरा इंटरचेंज, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। हम इधर बेहरा इंटरचेंज पे रुके हैं अभी, और ये आप रश देख रहे हैं। ये बंदे को बहुत आने का शौक है वीडियो में तो और सब लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन सब लोगों को बेचारों को रास्तों से वापस भेजा जा रहा है। तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, अल्लाह खैर करे। तो जब तक आप तक ये व्लॉग आएगा हम भुगत चुके होंगे जो भी होगा। तो राहत बेकरी से चाय पीनी है फ़िलहाल, तो कोई केक वेक लेते हैं। बेहरा इंटरचेंज पे थोड़ी रिफ़्रेशमेंट ली, इशा की नमाज अदा की, और उसके बाद हमने इस्लामाबाद की तरफ अपना अगला सफ़र शुरू कर दिया, जो कि दर हकीकत इस्लामाबाद नहीं बल्कि मानसेरा का सफ़र है। इस हवाले से एक सजेशन आपको मैं देता जाऊं कि अगर आप हज़ारा मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं इस्लामाबाद से आगे मानसेरा के लिए, तो प्लीज़ अपना फ्यूल आप हज़ारा मोटरवे पे चढ़ने से पहले फिल करवा लें, क्योंकि अगले नए मोटरवे पे इस वक्त तक मानसेरा तक कोई पेट्रोल पंप आपको मैसर नहीं आएगा। इस्लामाबाद टूल प्लाजा से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे ये हज़ारा मोटरवे की तरफ रास्ता निकल रहा है, लेकिन ये इतना अचानक निकलता है कि पता नहीं चलता, और हम भी भूल गए थे और हमारी एक गाड़ी आगे निकल गई है, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हज़ारा मोटरवे के नज़ारे बड़े ही प्यारे हैं, खूबसूरत रोड और दिलकश टनल्स। अगर आप मानसेरा उतरना चाहते हैं तो याद रखें, मानसेरा के बोर्ड का इंतज़ार मत करें, बल्कि ये निशानी सबसे बड़ी है कि इस हज़ारा मोटरवे पे एक बड़ा टनल आएगा, उसके बाद एक छोटा टनल आएगा, छोटे टनल के बाद जो भी आपको एग्जिट पॉइंट मिले वहाँ से पतली गली पकड़ के उतर जाएं, क्योंकि आप मानसेरा का बोर्ड अगर देखते रहेंगे तो मानसेरा से बहुत दूर जाके उतरेंगे, फिर आपको बैक आना पड़ेगा। मुफ्त की नसीहत है ये जी। तो व्लॉग आप देख रहे हैं, यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो आगे चल के आएगा। बिलीव करें, मेहनत से बनाया है ये व्लॉग, बना रहे हैं बल्कि। और इस वक्त हम आपको हज़ारा मोटरवे पर लेकर घूम रहे हैं, और अभी पीछे बेहरा इंटरचेंज में मैंने एक बात आपसे की
کہ لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، لوگ سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں لیکن آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم نے جب یہ سفر کیا تھا عید الاضحیٰ کی کچھ دن کے بعد، اس وقت پاکستان میں ٹورزم بند تھی، تو اس پابندی کے باوجود ہم پاک چائنا بارڈر پہ پہنچے تھے اور ہماری منزل خنجراب ہے، اس ویلاگ کی منزل۔ تو یاد رکھیں گلگت تو راستے میں آئے گا، خنجراب تک جانا ہے ہم نے پابندی کے باوجود۔ کیسے ہوا تھا یہ سفر؟ بہت ٹائٹ سٹوری ہے، آگے چل کے آپ سنیں گے تو ساتھ رہیں گے۔ اور فی الحال ہماری منزل مانسہرہ ہے اور ہم مولانا عثمان اکبر صاحب وہاں ہمارے میزبان ہیں۔ آلریڈی کوئی 1:30 بج چکا ہے اور ہم 1.5 سے 2 گھنٹے ان کے پاس ہمارا سٹے، اور اس کے بعد ہم صبح گلگت کے لیے نکلیں گے۔ اور ابھی ہم فی الحال آپ کو ملتے ہیں مولانا عثمان اکبر صاحب کی بیٹھک میں۔ سب لوگ سونے کی سیٹنگ کر رہے ہیں کہ کس نے کہاں سونا ہے، اور ابھی ہم جب مانسہرہ میں انٹر ہو رہے تھے تو ہمیں پولیس والوں نے وہاں پہ روک کے دھمکی دی ہے کہ مانسہرہ تو آگے ہو، اس سے آگے مت جانا ورنہ پچھتاؤ گے، کیونکہ سب بند ہے اور تمام گاڑیوں کو جن کے وہاں کوئی میزبان نہیں تھے ان کو وہاں سے واپس بھیجا جا رہا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی سب لوگ پریشان ہیں کہ صبح کیا ہوگا، لیکن خدا ساتھ ہے، کوئی راستہ بنائے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ہم لوگوں نے یہاں سے جانا تھا ناران کاغان بابو سٹاپ چلاس کے راستے سے، لیکن راستہ بند ہونے کی وجہ سے ہم ایک لمبا روٹ لے رہے ہیں گلگت کے لیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یقیناً، بٹگرام گلگت۔ یہ قدرے تقریباً اس پہ جو سفر ہے ہمارا وہ دوسرے سفر سے جو ہم نے پلان کیا تھا اس سے 40-50% زیادہ ہے، لیکن رسک نہیں لے سکتے بیکاز کہ ٹورسٹس کو روک رہے ہیں یہاں پہ، تو ہم نے یہ سفر منتخب کیا ہے۔ گلگت کے لیے لمبا روٹ لے تو لیا ہم نے، لیکن شروع میں تھاکوٹ تک تو بہترین موٹر وے ہے، اور اس کے بعد جب آپ بشام کراس کرتے ہیں تو کوہستان کا راستہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا خوفناک راستہ ہے کہ جس کو آپ اس ویڈیو میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک طرف بلند و بالا پہاڑ اور دوسری طرف کھائی میں بہتا شور مچاتا غراتا دریا۔ اور اس علاقے میں ایک خاص بات، مری میں آپ جاتے ہیں تو آپ بندروں سے بچتے ہیں، یہاں پہ آپ ان بچوں سے بچیں ورنہ آپ کے کیمرے ویمرے چھین کے لے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک اٹیمپٹ ناکام رہی ہے اور دوسری ابھی آ رہا ہے چھیننے۔ کیمرہ سائڈ پہ کر لینا بھائی، یہ آیا شکاری۔ ایسے بات قربانی ہو جائے، دیکھا؟ سنا ہے جس منزل کا راستہ خطرناک ہو وہ منزل کافی خوبصورت ہوتی ہے۔ یہی حال کچھ اس راستے کا بھی ہے کہ وہ خطرناک تو ہے لیکن اس میں جگہ جگہ خدا کی قدرت کے نمونے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ایک ہی دریا ایک ہی وقت میں ایک ہی بہاؤ کے ساتھ پانی کو بہا رہا ہے، لیکن ایک طرف کا پانی نیلا ہے اور دوسری طرف کا پانی سفید ہے نا خدا کی قدرت۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں چلاس سے تھوڑا سا آگے، جب آپ آتے ہیں تو ایک چوک آتا ہے، یہاں سے ایک راستہ گلگت کو جاتا ہے، دوسرا راستہ جاتا ہے بابو سٹاپ کو۔ ہم نے چونکہ گلگت جانا ہے تو ہم اس راستے پہ کھڑے ہیں، اور عصر اور ظہر دونوں ملا کے پڑھی ہم نے کیونکہ ہم زور لیٹ ہو گئی تھی، تو ابھی ہم گلگت جا رہے ہیں۔ 122 کلومیٹر آئی تھنک ہے یہاں سے، تو انشاءاللہ وہاں پہنچ کے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے ہیں۔ مانسہرہ سے ہم صبح 6 بجے نکلے تھے تقریباً، اور ہم چلاس کا جو 0 پوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے، جہاں کا میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہم اس وقت تقریباً ہم کوئی 4:30 کے قریب وہاں پہنچے تھے، اور ابھی آگے گلگت کا یہاں سے سفر ہے 122 کلومیٹر، اور یہ 122 کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ بقول ایک عظیم انسان کے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے، تو سمجھ گئے نا آپ۔ تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی نہیں، بتاؤں گا بھی نہیں، ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں باب گلگت، اور گلگت میں انٹری دکھاتے ہیں آپ کو۔ تھینک گاڈ کہ ہم رات کو 8:30 بجے گلگت پہنچ گئے تھے، اور آگے جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔
ہوا یہ کہ ہمارے جو میزبان تھے گلگت میں بھائی اطہر محمود، بہت محبت کا تعلق ہے ان سے الحمدللہ، تو انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کے لیے دمبا تیار ہوگا، دم پخت بناؤں گا میں آپ کے لیے۔ تو میں نے سب لوگوں کو بتا دیا تھا، سب لوگ اپنی بھوک کو صبح سے روکا ہوا تھا۔ صبح ہم نے ہلکا سا ناشتہ کیا تھا مانسہرہ سے، اور گلگت تک ہم نے کچھ نہیں کھایا رستے میں، سوائے وہ چپس وغیرہ یا کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ لے لی رستے میں تو لے لی، بس اسی انتظار میں کہ جیسے ہی ہم گلگت پہنچیں گے تو دم پخت تیار ہوگا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ہم گلگت پہنچے 8:30 بجے تو بھائی اطہر صاحب ہمیں گلگت میں اندر ایک جگہ مزید تقریباً آدھا پونا گھنٹہ سفر کروا کے آگے لے گئے، اور اس کے مناظر آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اور وہاں ہم جب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابھی گوشت دھل رہا ہے، تو جو لوگوں کی حالت تھی وہ میں محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ سفر کا امیر میں تھا، آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو ویسے بھی گوشت نہیں کھاتا، ویجیٹیرین ہوں بدقسمتی سے، لیکن جو لوگ بھوکے تھے، اور ظاہر بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی تھی، عجیب 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 احساسات تھے وہ۔ تو بہرحال ہوتا ہے سفر میں، سفر تو نام اسی چیز کا۔ لیکن اطہر بھائی آئی لو یو، آپ نے بہت خوبصورت میزبانی کی، اور اس کے بعد جو کھانا پکایا انہوں نے، جو ہم نے کھایا، لو یو اطہر بھائی۔ تو فائنلی الحمدللہ گلگت کا بورڈ نظر آ گیا ہے، اور یہ ہے باب گلگت، اور آگے گلگت، اور اس سے آگے کی سٹوری، اگلی سٹوری بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، لیکن تھوڑا انتظار کریں، ڈگری نہیں ہے تیرے پاس تو تھوڑا سا انتظار کریں۔ اصل میں یہ لوگ لمبا نہ ہو جائے، اس لیے اس کو یہاں روکا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو میں نے آپ کو سٹوری تھوڑی سی بتائی ہے کہ وہاں جا کے دم پخت کی حالت جو انہوں نے دیکھی میرے ساتھ والوں نے، تو ان کی کیا حالت ہوئی، اور آگے پابندی کا کہ کن کن مراحل سے ہم لوگ گزرے، یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کی خدمت میں اگلی سٹوری رکھتا ہوں، کیونکہ آپ کو انٹرٹین کرنا مقصد ہے، بور کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو پلیز امید ہے آپ اس کو برا نہیں منائیں گے۔ میری خواہش تھی کہ ایک ہی ویڈیو میں یہ ولاگ کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ میرے لیے بار بار ویڈیو بنانا مشکل ہے، بٹ انشاءاللہ آپ کو اسی میں سہولت ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو میں اگلی سٹوری کے ساتھ آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔